السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اسلامی چینل پیام اسلام، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بھیا آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو میڈیا پر، سوشل میڈیا پر آج کل بیہودگی کی یہ لغار ہے، فحاشی اور رنانی کا ہر طرف وابلہ ہے، تو اس ضمن میں میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ کیجئے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو ہم انجانے میں کیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ اس پر یہ کام کر رہے ہیں وہ یوں سمجھ لیں آپ کے لیے ایک تو ہوتا ہے نا صدقہ جاریہ، جس کا اجر انسان کو ملتا رہتا ہے مرنے کے بعد بھی، یہ گناہ جاریہ ہے جس کو ہمارے ہی لوگ وہ مسلمان کہلاتے ہیں، وہ کیے جا رہے ہیں اور یقین کیجئے یہ ہمارے لیے بہت بڑا وبال، اور مرنے کے بعد بھی یعنی ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو ایسے میں نے کوشش کی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام اس سوشل میڈیا کی وساطت سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ یہ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو اگر یوٹیوب پہ آپ آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کو فالو کریں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے کہ میں اس پیام اسلام چینل سے دنیاوی لحاظ سے میں کوئی چیز نہیں کماؤں گا، نہ میں کسی سے کوئی پیسہ لوں گا، نہ کسی چینل سے، نہ کسی یہ جو میڈیا ہے، میں انشاءاللہ میرا بدلہ یہ اللہ کے ہاں ہے، میں اس سے لوں گا۔ تو آپ کم از کم اس کو سنیے، آگے فارورڈ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے شادی اور اس سے کھانے کا تذکرہ فرمایا۔ بہت اہم بات ہے جو اکثر زیر بحث بھی رہتی ہے کہ اہل کتاب سے شادی جائز ہے یا نہیں ہے، یا ان کے ساتھ، تو یہاں تذکرہ ہے، فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دیں۔ اس حصے کا تعلق پچھلی آیت سے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو پاکیزہ پاک چیزیں ہیں وہ میں تمہارے اوپر حلال کر دیں۔ جس طرح فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ تو سابقہ جو مذاہب ہیں نا، ان میں لوگوں نے اپنی ذاتی پسند ناپسند کو اس میں ڈال کر پھر کچھ چیزوں کو آہستہ آہستہ پھر وہ چیزیں حرام کی حد تک وہ لے گئے، اور انہوں نے مذہب میں حرام قرار دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو حکم دے دیا کہ واقعی حرام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ اونٹ کا گوشت پسند نہیں کرتے تھے، لیکن آگے پھر بنی اسرائیل، یعنی ایک ہوتا ہے کسی آدمی کی ایک طبیعت ہے، وہ کسی چیز کو کھانا پسند نہیں کرتا، اب وہ کتنی بھی اچھی ہو۔ تو یہاں ان کے دین کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ حلال چیزیں، تمام حلال چیزیں، اب پاکیزہ جو چیزیں میں نے حلال کر دی ہیں۔ فرمایا وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، لیکن یہ صرف صورت میں ہے کہ وہ کھانا اصلاً بھی حلال ہو، کہ ایک عیسائی سور کھا رہا ہے، وہ شراب پی رہا ہے، تو آپ یہ سمجھیں، یا اس نے ذبیحہ کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا، تو اس کو آپ سمجھیں کہ بس یہ اس کے ہاتھ کا نہیں۔ جو چیز حلال ہے وہ اس کے ہاتھ کی آپ کھا سکتے ہیں۔ وطعامکم حل لہم، اور اسی طرح تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور تمہارے لیے حلال ہیں اہل ایمان میں سے خاندانی عورتیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اہل کتاب، یہاں یہود و نصارہ لیا جاتا ہے
کہ ان کی یہودی اور عیسائی ان کی عورتیں اپنے مذہب میں رہتے ہوئے بھی حلال ہیں، لیکن اس کی آگے تھوڑی سی تشریح اللہ نے فرمائی، اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم انہیں ادا کر دو ان کا مہر، یعنی اگر ایسا حالات ہیں تم ان کا حق مہر اپنے شریعت کے مطابق حق مہر ادا کرو، محسنین قید نکاح میں لا کر ان کے محافظ بنتے رہو، یعنی جب کہ تم ان کا حق ادا کر دو نکاح میں لے آؤ، پھر ان کے محافظ بن جاؤ، نیت یہ ہو کہ تم نے اپنا گھر بسانا ہے، مستقل طور پر آپ نے اس کو اپنے خاندان کی یعنی اس کے لیے رکھنا ہے، بیوی کے طور پر، گھر والی کے طور پر، غیر مصافحین، نہ کہ آزاد شہر، یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ذاتی تم اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو رکھ لو، مستقل طور پر اگر آپ اس کو بیوی بنانا چاہتے ہو تو، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی کرو، اللہ نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ اگر تم یہ چوری چھپے جو آشنائی یا چوری چھپے اگر تم نے کوئی تعلقات اپنے استوار کر رکھے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ تم نکاح کرو، نکاح کر انہیں حق مہر ادا کرو اور باقاعدہ طور پر اپنے گھر میں اس سے بسا لو۔ یہاں اس اجازت کے پس منظر میں جو فلسفہ جو حکمت ہے نا، اس کی اصل روح کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات ہے کہ اجازت صرف مردوں کو دی گئی ہے کہ وہ عیسائی یا یہودی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، مسلمان عورت کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کسی غیر مسلم سے، یہودی یا عیسائی سے وہ شادی کرے، چونکہ اس میں ایک منطق یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ مرد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو اولاد جب مرد کی طرف منسوب ہوگی تو عین ممکن ہے کہ وہ اس کی یعنی کافی یہ اس کے قریب تر ہے کہ وہ مسلمان ہوگی، مرد کی جو اولاد ہے اس کا چونکہ زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، زیادہ اختیارات ہوتا ہے گھر میں، تو وہ اولاد بھی مسلمان ہوگی۔ عورت جو ہے وہ یعنی کہ چونکہ محکوم ہوتی ہے، اگر وہ یہودی یا عیسائی سے شادی کرے گی تو اس سے ہونے والی جو اولاد ہے وہ بھی عین ممکن ہے کہ عیسائیت کی یا یہودیت کی طرف چلے جائے، تو ایسا نہیں، آپ ایک مسلمان کسی یہودی یا عیسائی عورت سے اس کے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے اس سے شادی کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی تھا کہ اس سے پہلے جو حالات تھے معاشرے کے، عورت محکوم تھی، مرد حاکم تھا۔ اب حالات یہاں یہ بات تھوڑی سی میں کروں کہ حالات چونکہ مختلف ہیں، اب یہودیت کا غلبہ ہے، عیسائیت کا غلبہ ہے، اور اس طریقے سے عورت بھی مرد کی محکوم نہیں رہی جو کہ ہوا کرتی تھی، تو ان حالات میں اگر اس سے پرہیز کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو آپ نے چوروں کے ہاتھ کاٹنے سے موقوف کر دیا، یعنی اس کو روک دیا کہ آپ چوروں کے ہاتھ نہ کاٹیں اس حالات میں۔ جو وقتی اس طرح کے کوئی بھی سربراہ اسلامی مملکت کا ہے وہ فیصلہ دے سکتا ہے، لیکن اگر اس سے پرہیز کی جائے تو زیادہ بہتر۔ یہ اصول ختم نہیں، یہ اصول دین کا جو اصول ہے وہ ایک پرماننٹ ایک اصول ہے، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو حالات ہیں ان میں اگر پرہیز کیا جائے، کیونکہ اب آسانی سے آپ کسی بھی مسلمان قریب غیر یعنی مسلم یا اہل کتاب جو ہیں ان سے غریب مسکین عورت جو اہل ایمان ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ آگے فرمایا وَإِن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ أَعْمَالُهُ، جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ یہاں اشارہ اہل کتاب کی طرف ہو سکتا ہے کہ جب تک محمد رسول اللہ تشریف نہیں لائے تھے تم اپنی کتاب پہ اپنے نبی پہ ایمان رکھتے تھے، اب چونکہ نبی آخر الزمان آ چکے ہیں اب تم اس پہ ایمان لے آؤ، نہیں تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور دوسرا اشارہ اس کا مفہوم ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایمان والا شخص مسلمان جس نے ایمان وہ جو لے آیا اب وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، یعنی کافروں کی سی حرکتیں کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارے میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، اس کو سمجھیں۔
ہم اپنے مطلب کی چیزیں نکال لیتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں قرآن و حدیث سے، جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں، ہم ان سے مطلب نکال کر ان سے فتوے لے کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو اسلام کے اصول و ضوابط ہیں، جو ہم پہ فرائض ہیں، اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں، وہاں ہم ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔